بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، بات ہو رہی تھی کلاسیفیکیشن کی، بات ہو رہی تھی کلاسیفیکیشن کرنے کی وجہ کی، بات ہوئی کلاسیفیکیشن کے مقاصد کی، بات ہوئی کلاسیفیکیشن کی بنیاد کی. آپ نے جان لیا کلاسیفیکیشن کیا ہے. یہ تقسیم ہے، گروپنگ ہے جانداروں کی بڑے گروپس اور چھوٹے گروپس میں. اب یہ کلاسیفیکیشن جو ہمیں آج دیکھنے کو ملتی ہے، جو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جو لیونگ آرگنزم ہیں انہیں 5 کنگڈمز میں، 5 بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. تو لیونگ آرگنزمز کو کن کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ اس میں کنگڈم مونیرا ہے، کنگڈم پروٹسٹا ہے، کنگڈم فنجائی ہے، کنگڈم پلانٹی ہے اور کنگڈم اینیمیلیا ہے. اب ان تمام کنگڈمز میں ڈیوائیڈ کرنے کی جو وجہ تھی وہ آپ جان چکے ہیں. اپنی اسٹڈی کو ایزی بنانا اور جانداروں کے درمیان جو تاریخی ریلیشن شپ ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرنا. اب جو ہمیں کلاسیفیکیشن سسٹم آج دیکھنے کو ملتا ہے، ماضی میں وہ اس حال میں نہیں تھا. آج جو ہمیں کلاسیفیکیشن سسٹم کو جو سسٹم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے پیچھے سائنسدانوں کی کئی سو سال کی کوششیں شامل ہیں. تو سب سے قدیم جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں یونانیوں سے دیکھنے کو ملتا ہے، گریک فلاسفر سے دیکھنے کو ملتا ہے. جو سب سے پرانا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے وہ ارسطوٹل نے بتایا. ارسطوٹل نے جانداروں کو 2 کیٹیگریز میں، 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا. وہ گروپس ہیں پلانٹس اور اینیملس. تو اسٹوڈنٹس، ارسطوٹل کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابن رشد کی اور بات کرتے ہیں ابو عثمان عمر الجاحظ کی. انہوں نے جانداروں کی 350 اسپیشیز کے بارے میں بیان دیا. انہوں نے 350 اسپیشیز کی خصوصیات کو ڈسکس کیا اور اس میں جو کام انہوں نے چونٹیوں کے اوپر کیا وہ کافی توجہ طلب ہے. انہوں نے آنٹس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بہت کچھ بتایا. تو ابو عثمان عمر الجاحظ کے بعد بات ہوگی ابن رشد یا ایوروز کی. ابن رشد یا ایوروز نے ارسطوٹل کی بک ڈی اینیما آن دا سول اس کا عربی میں ترجمہ کیا. تو اسٹوڈنٹس، بات ارسطوٹل کی ہوئی، بات ابو عثمان عمر الجاحظ کی ہوئی، بات ابن رشد کی ہوئی. اب آپ کی بک میں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں ایک سیریز ہے مختلف سائنٹسٹ کی جنہوں نے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، بات کرتے ہیں اینڈریا کیسل پینو کی. اینڈریا کیسل پینو اس نے جانداروں میں بات کی پلانٹس کی. اینڈریا کیسل پینو نے پلانٹس کو 15 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اور ان کو جنرا کا نام دیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جنرا یہ جینس کی پلورل ہے، تو 15 جنرا انہوں نے پلانٹس کے بتائے. اس کے بعد بات ہوگی جان رے کی. جان رے انہوں نے پلانٹس کی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ کام جو تھا اس کو شائع کروایا، چھپوایا. آگسٹس ریونس. اب آگسٹس ریونس کی جو خدمات ہیں انہیں یاد کرنا بہت ہی آسان ہے. ایرو، ARO سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. A سے آگسٹس، R سے ریونس اور O سے آرڈر. تو آگسٹس ریونس نے آرڈر کا ٹیکسون متعارف کروایا. اس کے بعد ٹورنی فورڈ کی بات کرتے ہیں. ٹورنی فورڈ یہ بھی یاد کرنا بہت ہی آسان ہے. TCS سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. T سے ٹورنی فورڈ، C سے کلاس اور ایس سے اسپیشیز. یعنی ٹورنی فورڈ نے کلاس اور اسپیشیز کے ٹیکسا متعارف کروائے. اس کے بعد لاسٹ میں بات ہوگی کیرولس لینیس کی. اب کیرولس لینیس جو ہیں انہوں نے جانداروں کو ان کی جو خصوصیات تھیں، جو طبعی لحاظ سے فزیکل کریکٹرسٹکس جو ان کے تھے، ان فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر جو جاندار زیادہ مشابہت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے تھے، ان کو ایک گروپ میں رکھا. یعنی مختلف سپیشیز کو کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر گروپ کیا. کیرولس لینیس ہمارے لیے
اس بات کی وجہ سے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے جانداروں کو 3 گروپس میں 3 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ کیا، جس میں منرل، ویجیٹیبل اور اینیمل شامل ہیں۔ اب کیرولس لینیس نے کلاسیفیکیشن میں 5 درجے، 5 رینکس متاثر کروائے، جس میں کلاس، آرڈر، جینس، اسپیشیز اور ورائٹی شامل ہیں۔ وہ وجہ جس کی بنیاد پر کیرولس لینیس آج پوری دنیا میں مقبول ہیں، یہ وجہ ہے ان کا بائنومیل نومنکلیچر، یعنی جانداروں کو سائنسی نام دینا۔ تو لینیس جو ہیں اس وجہ سے بہت جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے سائنسی نظام جو ہے، سائنسی نام دینے کا نظام یہ متعارف کروایا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔